الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک شخص کا جنازہ صبح گھر کے آنگن میں پڑا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر تعزیت کی۔ دن مکمل گزر گیا اور پھر جنازہ لے جانے کا وقت آ گیا تو ایک اور انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے ایک عبرتناک واقعے کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بد چلن تھا اور وہ ہر وقت شراب کی نشے میں دھت رہتا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ محنت مشقت کر کے جو بھی کماتا، اس کا زیادہ تر حصہ وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور بچے بھی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی جگہ جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے کہ اس کو گاؤں والے ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، تو اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دے رہا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے کام کرنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرنا پڑتا۔ اس کی بیوی بھی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت ہی زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر ہی گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت واقع ہو چکی، لیکن کوئی بھی ان کے گھر میں نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو اب آخری رسومات کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت پر بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا کر لائی، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے گور خون سے اس کی قبر کھدوانے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ نماز مغرب کے بعد اس کا جنازہ لے جانے کو تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی نہیں آیا، اور اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت سماجت کی، مگر کسی کے دل میں انسانیت نہ جاگی۔ آخر کار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس میں سے 2 مزدور منگوائے، جنہیں جنازہ قبرستان لے جانے پر آمادہ کیا گیا، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا۔ مگر قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر سب سے دل خراش تھا۔ ایک تنہا عورت میت کے پاس کھڑی منتظر تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ اپنا عارضی مسکن بناتا ہوا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے واضح نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنے مرشد مانتے۔ وہ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا۔ وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے تشریف لانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو سارے کے سارے مرد ایک ایک کر کے سر در صف ان کے پیچھے کھڑے ہوتے گئے، اور اس طرح انہوں نے ایک شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگو،
میں مغرب سے کچھ پہلے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ کھل گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اور نیچے قبرستان میں ایک عورت میت کے ساتھ موجود، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کر دو، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک شور سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ تو بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس پر ایسا زبردست نظر کرم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا، اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی تو وہ نماز ادا کیا کرتا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یا 3 بچوں کی کفالت کی، ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو یہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا، رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا، اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس برائی عادت پر اختیار نہیں، پتہ نہیں تو میری بری عادت کے بدلے جہنم کو کس گڑھے میں ڈال دے گا۔ وہ انہی الفاظ کے ساتھ رات بھر اللہ پاک سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا، اور اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اس کی تدفین کی۔ تو پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ جب جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، چاہے اس دنیا میں کتنے ہی گناہ کرنے والا ہو، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اور ہمیں بھی کسی کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے کار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کتنا برا ہے یا کتنا اچھا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ حق حاصل نہیں رکھتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے، یہ فیصلہ کرے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اس کے نیک اعمال زیادہ تھے یا کم تھے، یا برے اعمال زیادہ تھے، کیونکہ دلوں کے بھید صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی بھی کہیں بھی کیسی بھی رائے نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح یہ ایک شرابی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا کوئی عمل پسند آ گیا، چاہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کرنا ہو یا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہو، اللہ کو اس کا عمل پسند آیا اور اللہ نے اس کو معاف بھی فرما دیا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارا کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آئے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اور ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ اس لیے پیارے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، نہ جانے کب اور کہاں کس وقت ہماری زندگی کی شام ہو جائے، اس لیے اللہ کے حضور سر سجود ہو کر اپنے تمام کیے گئے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، چاہے وہ جانے انجانے میں ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہر گناہوں کو بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔